السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگلے روز وہ تینوں پھر ہسپتال آ گئے تھے۔ 2 روز تک وہ اسی طرح یونیورسٹی کے بہانے ہسپتال آتے رہے۔ انیسہ انہیں وہ مشکل کلاس لینے بھیجتی تھی، ورنہ وہ صبح صبح دھمکتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تاشا اپنی ماں اور ممانی کے ساتھ ایمان کو دیکھنے ہسپتال آئی تھی۔ اس وقت تک وہ مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دروازے کی جانب لگی تھی جہاں سے شائستہ اور نفیسہ داخل ہو رہی تھی۔ شائستہ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچی اور اس کا ماتھا چوما۔ اسے ہوش میں دیکھ کر ان کی آنکھیں پانی سے چمکنے لگی تھی۔ ماں صدقے میرا بچہ، اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اس کا چہرہ چومنے لگی تھی۔ تاشا نے نفیسہ کے اوٹ میں چھپ کر بہت غور سے ایمان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ شائستہ کے بعد نفیسہ ایمان سے ملی اور پھر ان کے ذرا سے پیچھے ہٹنے پر ایمان کی نظریں تاشا پر پڑی جو نفیسہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ تاشا اسے دیکھنے آئے گی، مگر وہ آئی تھی۔ نفیسہ کے بلانے پر وہ آہستہ سے چل کر اس کے بیڈ کے قریب آ کر رکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنے یا اس سے بات کرنے کی بجائے وہ اس کے ہاتھ پر لگے کینولا کو دیکھتی رہی۔ ایمان نے ایک چور نظر اس پر ڈالی تھی جب وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو تاثرات رقم تھے وہ ایمان کو خوش فہم کر دینے کو کافی ہوتے کہ وہ ایمان کے لیے فکر مند ہے، اگر وہ اس کے دل میں بسنے والے شخص سے انجان ہوتا۔ جانے کتنی دیر وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی، پھر جاتے ہوئے خاموشی سے چلی بھی گئی۔ ایمان لاشعوری طور پر اسے کچھ سننے کا منتظر رہا، مگر جاتے ہوئے اس نے مڑ کر ایک آخری نظر اسے دیکھا بھی نہیں۔ اس کا نا امید دل مزید اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی تھی اور اب اسے ساری زندگی اسے احساس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ اپنے کمزور دل کو وہ کئی دقتوں کے بعد قائل کر چکا تھا کہ اسے تاشا کے حصول کی خواہش اپنے دل سے نکالنی ہوگی۔ پہلے بھی وہ ایمان کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، اور اس الزام کے بعد تو شاید وہ اسے مزید نفرت کرنے لگی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ صحیح مگر نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بہت جان لیوا احساس تھا۔ حمید احمد کی نظروں میں اس کے لیے بے اعتباری تھی، اور یہ بے اعتباری اسے اندر ہی اندر کس کس طرح کا جھوکے لگاتی تھی وہی جانتا تھا۔ ان کی بے اعتباری وہ برداشت کر گیا تھا، مگر تاشا کی نگاہوں میں اپنے لیے بے پناہ نفرت اب وہ شاید برداشت نہیں کر پاتا۔ اس لیے اس نے دانستہ طور پر تاشا کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا، دماغ کے ساتھ سلگتے ہوئے دل کو بھی سکون چاہیے تھا۔ انیسہ اس کے قریب بیٹھ کر اس پر آیتوں کا دم کرتی رہی۔ تیسرے دن اس کے دوست ایمان کے لیے پھل اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں لے کر آ گئے تھے۔ انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایمان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پچھلے چند روز سے غنودگی میں بھی وہ ان کی آوازیں سنتا رہا تھا، اور ان کی موجودگی کا احساس اس کے لیے بہت تسلی بخش ثابت ہوا تھا۔ ابھی نقاہت کے باعث وہ زیادہ بول نہیں پا رہا تھا، اس لیے محض سر کے اشارے سے انہیں خوش آمدید کہا۔ انیسہ اس وقت ایمان کے پاس تھی۔ ان کو سلام کر کے وہ تینوں ایمان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ تم لوگ اس کو کمپنی دو، میں ذرا نماز پڑھ کر آتی ہوں، اس کے دوستوں کو کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ سائم ایک طرف کو جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہیرو، اکیلے کے لیے خدمتیں کروا رہے؟ تیرے بغیر پوری یونیورسٹی ویران لگ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا اپنی محبوبہ سے تازہ تازہ بریک اپ ہوا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنا دکھ تو مجھے کبھی سر آصف کی کلاس سے نکالے جانے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے آج ہوش میں دیکھ کر وہ چہک رہا تھا، مگر ایمان کی بھیگتی آنکھوں کو دیکھ کر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ اتنا شوق تو مجھے ایف لے کر بھی نہیں لگا تھا۔ اتنی پریشانی تو مجھے کیفے میں کافی پی کر بل دیتے وقت والیٹ بھول آنے پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے انداز میں اس سے اپنے جذبات شیئر کر رہی تھی۔ ایمان سے کچھ بھی بولا نہ گیا۔ وہ خاموشی سے بھیگی آنکھوں میں پانی سنبھالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے آنے سے اسے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ فرتے جذبات سے اس کے آنسو ہی بہہ نکلے تھے۔ دوستوں سے تعلق ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بنا کہے خود ہی سب کچھ سمجھ آتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو رو رہا ہے، جنید نے پریشان کن آواز میں باقی دونوں کو دیکھ کر کہا۔ یار رو مت، ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، تیرے لیے چیزیں لائے ہیں، لیکن تجھے تو پرہیز ہے، اس لیے تو فکر نہ کر، ہم رزق ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دوست کس لیے ہوتے؟ مل بانٹ کر ہم کھا لیں گے، سائم بولا۔ تجھے کچھ اور چاہیے تو بتا، ہم وہ بھی لے حاضر کر دیں گے۔ ایسے رو مت، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، شعیب بے چینی سے بولا۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایمان کے آنسو انہیں بھی جذباتی کر رہے تھے۔ وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرنے لگے، مگر ایمان چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس سے کوئی بات ہو پا رہی تھی۔ ان تینوں کے مسلسل بولنے کی آوازیں مل کر ہلکا سا شور پیدا کر رہی تھی۔ آپ لوگ پلیز اسے پریشان نہ کریں، اسے ریسٹ کرنے دیں، ہسپتال کو ہوٹل سمجھ لیے، چلیں باہر جائیں۔ رسوانی آواز پر تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ دو کی گردنیں اور نظریں واپس پلٹی تھی، جبکہ سائم کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ تو وہی ڈاکٹر ہے، وہی ہے ڈاکٹر کھڑوس۔ جنید نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ چلو تم دونوں باہر جاؤ، سنا نہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائم نے جنید اور شعیب سے کہا اور خود وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے آپ سے بھی کہا ہے، اس کی کنڈیشن ابھی ایسے نہیں ہوئی ہے کہ آپ اسے یوں فری اسٹائل میں گپ شپ لگائیں، سادہ بولنے سے اس کی ریکوری میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس نے سائم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔
زیادہ کہاں، یہ تو بولا ہی نہیں، ہم ہی بولے جا رہے ہیں جب سے آئے ہیں۔ سائم فوراً بولا تھا۔ آپ اس کے سرہانے اتنا شور نہ کریں پلیز۔ اس نے پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم کہاں شور کر رہے ہیں، آپ پلیز باہر جائیں۔ اس نے بحث سمیٹتے ہوئے حتمی بات کی۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہم کتنی دور سے آتے ہیں، آپ ہمیں ایسے نہیں نکال سکتی۔ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر نہایت اطمینان سے سائم کو دیکھا، جو خامخواہ ایمان کے پوزیسو محبوبہ کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر شعیب اور جنید اسے قمیض کے کندھے کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کو نظر انداز کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں خاموش ہو کر بیٹھوں گا، مجھے باہر نہ نکالیں پلیز۔ شعیب کی گرفت سے اپنی قمیض چھڑوا کر سائم بولا تھا۔ آپ باہر جائیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ اچھا جب تک اس کا کوئی گھر والا نہیں آ جاتا تب تک پلیز۔ دیکھیں ہم بہت دور سے آئے ہیں، میں امریکہ سے آیا ہوں، کل صبح میری واپسی ہے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اس کے پاس رہنے دیں، میں بالکل بھی شور نہیں کروں گا، پکا پرامس۔ اس نے بچوں کی طرح اپنی انگلی کو ہونٹوں پر رکھ کر کہا۔ ایمان کے ہونٹوں پر اتنے عرصے میں پہلی بار بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایمان کی کزن ہوں، اس کے گھر والے یہیں ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ سائم تو سائم، جنید اور شیب نے بھی غور سے اسے دیکھا، جسے وہ 2 دن سے ڈاکٹر سمجھ کر اتنے ادب سے پیش آ رہے تھے، وہ کب سے ان کو الو بنا رہی تھی۔ اچھا تو ایویں ہم پر روپ ڈال رہی ہو، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ تینوں ایمان کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ فاریہ نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ لوگ کیوں اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ اس کے پاس رہ سکتا ہے، اور وزٹنگ کارڈز کے بعد تو ملنا الاؤ ہی نہیں ہے، میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ تم کہا کسے رہی ہو؟ سائم خورا کر اٹھتے ہوئے بولا۔ یہ جو بندہ ہے نا جسے تم اپنا کزن کہہ رہی ہو، انگلی سے ایمان کی جانب اشارہ کیا، یہ ہماری جان ہے، اس سے ایک پل بھی دور رہے تو مر جائیں گے، پھر ہماری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، بھری جوانی میں پھانسی ہو جائے گی تمہیں۔ اچانک لہجے کی ٹون بدلی اور سائم نے اوپر سے نیچے تک ناقدانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ زندگی سے اتنی تنگ ہو، لیکن پھر بھی بس کرو یہ ڈرامے بازی۔ ایمان کے مدھم سے نقاہت بھری آواز آئی تو سب نے اپنے اپنے چہروں کا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ وہ تینوں فوراً اس سے لپٹ گئے۔ ایمان نے ہلکی سی کرہ نکالی، شاید کسی زخم پر دباؤ آ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہوئے۔ سوری، چلو شکر ہے اس وجہ سے تیری آواز تو سنی ہم نے۔ شعیب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ دیکھ لو ہماری وجہ سے بولنا بھی شروع کر دیا اس نے، تم چاہتی نہیں ہو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، اس لیے ہمیں باہر بھیج رہی تھی۔ سائم نے جیسے فاریہ کو چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال ہے میں امی کو ہی بھیجتی ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں مانیں گے۔ وہ غصہ ضبط کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ سائم مسکرایا اور ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ویسے بہت بہت مبارک ہو تم لوگوں کو، تمہاری بھابھی مل گئی ہے مجھے۔ شرم کر سائم، ہم یہاں ایمان کو دیکھنے آئے ہیں، بھابھی پسند کرنے نہیں آئے۔ شعیب نے مذاق میں اسے غیرت دلانے کی کوشش کی تھی۔ اب تو آ گئی نا پسند، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا یار فروٹ تو کاٹو، منہ میٹھا کر لیں، سارے تو اس سے کھائے نہیں جائیں گے، اب ضائع کیا کرنے، مجھے تو ابھی سے بھوک لگ گئی ہے۔ سائم نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو پھر ایمان کے لیے لائے فروٹس وہ خود بھی کھانے لگے تھے۔ ایمان مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے آنے سے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ ہوا ظلم مکمل طور پر بھلا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد انیسہ آئیں تو وہ ان سے بھی باتیں کرتے رہے۔ ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر انیسہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ فاریہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی اور سائم کو تیکھے انداز میں گھور رہی تھی۔ سائم نے اس کے تیکھے پن کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ تم لوگوں کے آنے سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی ہے، بہت بہت شکریہ تم تینوں کا۔ انیسہ ان کے مشکور ہو رہی تھی۔ شکریہ کہہ کر شرمندہ مت کریں، ایمان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ فکر نہ کریں پپو، ہم کل بھی آ جائیں گے، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ کی تو امریکہ کی فلائٹ ہے نا صبح کی؟ فاریہ نے تنزن سائم سے پوچھا۔ کینسل کروا دیا دوست کی خاطر۔ اس نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے فاریہ کو دیکھا تھا۔ فاریہ نے لب بھینچے۔ وہ انیسہ سے باتیں کرتے رہے۔ ایمان کچھ دیر بعد دواؤں کے زیر اثر پھر سو گیا تھا۔ اچھا پھپھو ہم چلتے ہیں۔ وہ انیسہ کو ایمان کی طرح پھپھو بولتے تھے۔ اس کے سونے کے بعد وہ انیسہ کو الوداع کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس کے دوست بھی پوری فلمیں اور وہ بھی میلو ڈرامہ۔ فاریہ نے وہ بنا کر انیسہ سے کہا تو وہ ہنس دی۔ اچھی رونق لگاتے تھے، اللہ ایسے دوست سب کو دے، آمین، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ وہ جب سے اسے دیکھ کر اس سے مل کر گھر آئی تھی ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھی۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر نگاہیں پھیر لیں۔ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ مگر کیوں؟ وہ اس سے کیوں ناراض ہوگا؟ چاہ کر بھی تاشا سارا وقت اس کی بے رخی کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ اس کی جانب دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ ایمان سے اس کی خیریت پوچھنا چاہتی تھی، مگر کئی بار سوچنے کے باوجود بھی وہ پوچھ نہیں سکی۔ اس نے نفیسہ کی اوٹ میں رہ کر کتنی بار ایمان کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زیادہ نہیں بول رہا تھا، صرف ہلکا سا سر ہلا کر ہوں یا نہ میں جواب دیتا۔ پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ جو نفیسہ یا شائستہ کی کسی بات کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوتی تھی، اس شوخ پن سے خالی تھی جو ہمیشہ ایمان کی ذات کا حصہ رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ مزید اضطراب کا شکار ہونے لگی تو اس نے ایک فیصلہ کیا اور حمید احمد سے بات کرنے کی ٹھانی۔ برے وقت میں وہ ہمیشہ اس کے کام آیا تھا، اب اس کی باری تھی۔ تاشا نے اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے اندر سے حمید احمد کی آواز آئی۔ انہوں نے اسے اندر آنے کا اندیا دیا تو وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ عمر بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ شاید کوئی کاروباری معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اگر آپ مصروف ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی، اس نے ان کی مصروفیت کے باعث کہا۔ تو
کیونکہ جو بات وہ کرنے والی تھی اسے ان کی پوری توجہ درکار تھی۔ ارے نہیں گڑیا، میں فارغ ہوں، بولو کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے مسکرائے تو تاشا کو ان بے ساختہ ان کا اس روز والا روپ یاد آ گیا۔ اس وقت وہ اس روز والے حمید احمد سے کتنے مختلف لگ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان کا موازنہ کر رہی تھی۔ دراصل میں نے ایمان کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے ان کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق حمید احمد کے لب آپس میں بھنج گئے تھے، مگر وہ خاموش رہے۔ البتہ عمر ضرور بول رہا تھا، اس بے شرم انسان کا نام مت لو تم، وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اس نے عمر کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تم ہم سے بہتر جانتی ہو کیا اسے؟ کیا تم اس روز وہاں موجود نہیں تھی؟ تم نے نہیں دیکھا تھا اس نے ارسا کے ساتھ کیا کیا تھا اور پھر کس طرح مکر گیا تھا؟ عمر کو کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ تاشا نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور چہرہ خفگی کی تصویر بن گیا تھا۔ اگر عدیل والے واقعے میں اسے اپنے نقصان کا خدشہ نہ ہوتا تو وہ انہیں اس واقعے کی مثال دے کر آسانی سے قائل کر سکتی تھی، مگر ایمان نے اسے چپ رہنے کا کہا تھا اور اس کی اتنی مار پیٹ برداشت کرنے کے بعد وہ یہ راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ارسا کے ساتھ صرف آپ نے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ وہاں کیا کر رہا تھا، لیکن اگر آپ نے اس کی بات سن لی ہوتی اور اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کا موقع… مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے تم پہ تاشا، ایک لڑکی ہو کر تم ایمان کا ساتھ دے رہی ہو جبکہ وہ غلطی پر ہے۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ تاشا نے دکھی ہو کر عمر کو دیکھا۔ کتنا عجیب انسان تھا، سگے بھائی کے خلاف ہو گیا تھا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو سب سے پہلے عورت کو مظلوم سمجھ لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ ارسا نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے سنا نہیں تھا ایمان کیا کہہ رہا تھا؟ ارسا نے میرا نام لے کر اسے بلاوا بھیجا تھا، اگر اس بچے کی گواہی بھی لے لیتے تو اسی وقت سچ پتہ چل جاتا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے بچے پر بات ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اس کی چال میں آ جاتے۔ عمر نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے جیسے تاشا کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ کوئی بھی شخص ایسی سچویشن میں کسی بچے کی طرف اشارہ کرے تو کوئی تو بات ہوگی نا، اور بچے نے ایمان کے سامنے میرا ہی نام لیا ہوگا تبھی اس نے کہا، جبکہ نہ تو اسے میں نے کوئی پیغام بھیجا تھا اور نہ وہ بچہ مجھے جانتا تھا۔ غلطی سے اس کے منہ سے تمہارا نام نکل گیا ہوگا، ورنہ وہ ارسا کے پیچھے ہی گیا تھا۔ عمر کے جواب پر تاشا کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ ارسا کو پسند نہیں کرتا، جہاں ارسا کی موجودگی کا امکان ہو وہ وہاں جاتا ہی نہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ سالگرہ والے دن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا؟ تاشا نے ایک اور سچ کی طرف اشارہ کیا تو حمید احمد بھی چونکے۔ چلو اگر تمہاری بات مان لیں کہ وہ تمہارا بلاوا سمجھ کر ہی گیا، تب بھی تم شکر کرو کہ وہاں تم نہیں تھی، ورنہ وہی سب جو اس نے ارسا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ عمر نے نئے سرے سے ایمان کو الزام دینے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو ایمان پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے تو کیا آپ کو ارسا کی عزت اتنی پیاری ہے جو آپ اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہیں؟ یا آپ کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی جو آپ مجھے اس کے ساتھ اکیلے ہر جگہ بھیج دیتے تھے؟ کتنی بار میں اور ایمان گھر پر اکیلے رہے، اس نے میرے ساتھ تو ایسا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی۔ میں بھی تو لڑکی ہوں اور آسان ٹارگٹ ہوں، کیونکہ میں اسی کے گھر میں رہتی ہوں۔ اس کے پاس میرے کئی راز بھی ہیں۔ وہ چاہتا تو مجھے ان کے ذریعے بلیک میل بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس سے خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ناردرن ایریا کی ٹرپ پر میری سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ ہی نے بھیجا تھا نا؟ تاشا نے عمر کو چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تاشا نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہم 4 لڑکیاں تھیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایمان نے فرینک ہونے کی یا فلرٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی سہیلیوں سے بھی آپ کی بات کروا دیتی ہوں، وہ آپ کو اچھی طرح تفصیل سے ایمان کی شرافت کے بارے میں بتا دیں گی۔ وہ بول چکی تو حمید احمد کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کی باتیں سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمر سے کوئی بات نہ بن پڑی تو اس نے ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ کو کم از کم ایمان کی بات تو سننی چاہیے تھی۔ عمر کو جواب دے کر وہ حمید احمد کی طرف مڑی۔ ماموں جان، آپ ایمان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع تو دیں، اس سے پوچھے تو صحیح وہاں کیا ہوا تھا۔ کیا معلوم جیسا آپ یا عمر بھائی سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ تمہیں اس پہ اتنا یقین کیسے ہے؟ اتنی دیر میں پہلی بار حمید احمد نے سوال کیا تھا۔ وہ تاشا اور عمر کی باتیں سن کر کشمکش میں پڑ چکے تھے۔ تاشا کی باتیں بھی ٹھیک ہی تھیں، کیونکہ اس نے عدیل کے ناپاک ارادوں سے مجھے بچایا تھا، کیونکہ جو میں جانتی ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات میں آپ سے جھوٹ کہوں گی؟ اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے تو کم از کم اپنی تربیت اور خون پہ تو بھروسہ ہونا چاہیے۔ انہیں الجھن میں چھوڑ کر وہ وہاں سے اٹھائی تھی۔ میں نے تمہارا وکیل بن کر مقدمہ لڑا ایمان، اب فیصلہ ماموں جان کریں گے۔ وہ تصور میں ایمان کو سوچتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ ایک بے چینی جو اسے کب سے تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ حمید احمد ایمان کی بے گناہی پر یقین کر لیں گے۔ جتنے دن وہ ہسپتال میں داخل رہا، ایمان کے دوست روزانہ اس سے ملنے آتے رہے۔ البتہ فاریہ دوبارہ سائم کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اسے دیکھ کر باہر سے ہی مڑ جاتی تھی، کیونکہ سائم کی شگوفے اور فضول باتیں اس کی نفیس طبیعت پر گراں گزرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ایمان کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی تو انیسہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حمید احمد سے دوبارہ سامنا ہونے پر وہ اس سے بھی بری حالت کو پہنچ جائے۔ وہ اس کی سگی مانی پھپھو تھی، لیکن ایمان کو وہ سگے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ شائستہ اور عائشہ کو بھی ان کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ انیسہ اس کا خیال اچھی طرح رکھ سکتی تھی اور ایمان ان کے گھر بغیر کسی ذہنی دباؤ کے آرام سے رہ سکتا تھا۔ اس کے نیل اور سوجن تقریباً ختم ہو گئے تھے، لیکن فریکچر کو ٹھیک ہوتے ہوتے 1 مہینہ لگ جانا تھا، اور فی الحال وہ مکمل بیڈ ریسٹ پہ تھا۔
اس کے دوستوں نے یونیورسٹی میں اس کی لیو دے دی تھی تاکہ اسے فائنل ایگزامس دینے میں مشکل نہ ہو۔ ہسپتال میں وہ اس سے روز ملنے آتے رہے تھے، لیکن انیسہ کے گھر پر بس 1-2 بار ہی آئے۔ سائم کا کہنا تھا کہ اچھا نہیں لگتا روز روز میرے ہونے والے سسرال منہ اٹھا کر چلے جائیں۔ میری ہونے والی ساس کیا سوچیں گی کہ لڑکا اتنا فارغ ہے، اسے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور باقیوں نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ فون پہ وہ ایمان سے روزانہ کچھ دیر بات کر لیا کرتے تھے۔ تاشا کی باتوں نے حمید احمد کو گہری الجھن میں ڈال دیا تھا۔ انہیں بے شک ایمان پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن تاشا نے جو حقائق بیان کیے تھے اس نے ان کے ذہن میں سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ انہوں نے عمر کو بلا لیا تاکہ وہ اس سے اس معاملے کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تاشا نے جو باتیں کہی ہیں اس کی وجہ سے میں الجھن کا شکار ہوں؟ اس سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی میں ہوا کہ میں نے غصے میں ایمان کی بات ہی نہیں سنی۔ میرا خیال ہے اس سے ایک بار بات کر لینی چاہیے مجھے۔ عمر نے حمید احمد کا پرسوچ انداز اور تاشا کی باتوں کی جانب جھکاؤ محسوس کر لیا تھا۔ چند لمحے سوچ کر وہ بولا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بابا جان، آپ ایمان سے بات کر لیں۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سب شگفتہ خالہ اور ارسا کی چال تھی۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کس طرح وہ ارسا سے میری شادی کروانے پر زور دے رہی تھی؟ کسی نہ کسی پر تو اس سارے واقعے کا الزام آنا ہی تھا، اور عمر کے بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بابا جان کی نظروں میں جھوٹا ہو جائے، اس لیے اس نے سارا الزام شگفتہ پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں کرتا ہوں ایمان سے بات تاکہ سارا معاملے کی حقیقت سامنے آ جائے۔ انہوں نے عمر سے بات کرنے کے بعد ایمان کے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ آج کل شائستہ ان سے ناراض تھی اور ایمان کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو شائستہ ایمان کی تصویر کو گود میں لیے بیٹھی تھیں اور پیار سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے روئے جا رہی تھی۔ حمید احمد کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایمان کی تصویر کو تکیے کے نیچے چھپا دیا کہ کہیں وہ ان سے تصویر ہی نہ چھین لیں۔ ایمان کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ انہوں نے بیڈ پر شائستہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر بیٹھی۔ آج آپ نے اس کا نام لے لیا، گالی نہیں دی؟ شائستہ، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ وہ ہسپتال میں نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ تو کہاں ہے؟ حمید احمد کو اچھمبا ہوا، ہسپتال میں نہیں تھا تو گھر کیوں نہیں آیا؟ جہاں بھی ہے سانس لے رہا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی چھپا نہیں پا رہی تھی، ان کا دل دکھ رہا تھا اپنے شوہر کے رویے پر۔ بیٹی کی حالت بمشکل سنبھلی تھی، اب وہ مزید اسے حمید احمد کے تشدد کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شگفتہ، مجھے سچ سچ بتاؤ ایمان کہاں ہے؟ شائستہ، مجھے سچ سچ بتاؤ ایمان کہاں ہے، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ اب کی بار وہ لہجے میں روب سمو کر بولے تھے۔ شاید شائستہ کو ان کا بدلا ہوا لہجہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ پھر سے آپ باجے کے دباؤ میں آ کر اسے ارسا سے نکاح کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں تو سن لیں، وہ ارسا سے نکاح نہیں کرے گا، اور اب یہ میرا بھی فیصلہ ہے۔ سب نے مل کر میرے ایمان پر جھوٹا الزام لگایا تاکہ وہ ارسا سے شادی کر لے۔ آپ کو سب کی چالیں نظر نہیں آتی ہوں گی، پر میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا بد نظر نہیں ہے۔ وہ جذباتی ہونے لگی تو حمید احمد حیرت سے شائستہ کو دیکھنے لگے۔ آج تک وہ کبھی ان کے آگے نہیں بولی تھی اور نہ ان کی بات کی مخالفت کی تھی، لیکن آج وہ ایمان کے لیے اپنے شوہر کے سامنے بالکل بے خوف ہو کر کھڑی تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ وہ بہت نیک اور شریف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاڈ پیار میں اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو ٹھیک مان لیا جائے۔ حمید احمد نے یوں ہی کہہ دیا، مگر شائستہ کو ان کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ عمر حمید احمد کو ڈھونڈتے ہوئے ایمان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اندر سے آتی شائستہ کی بات نے اس کے قدم باہر ہی روک لیے۔ اگر اس روز ایمان کی جگہ عمر ہوتا تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے؟ بالکل نہیں، عمر ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا، حمید احمد بھرپور یقین کے ساتھ بولے تھے۔ عمر کو اپنے بابا جان کے الفاظ سن کر احساس تفاخر ہوا، مگر شائستہ کے اگلے الفاظ اس کے کانوں کو اچھے نہیں لگے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ عمر کی اتنی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف وہی آپ کا بیٹا ہے؟ ایمان آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ بچپن سے ایمان کے ساتھ آپ زیادتی کرتے آئے ہیں۔ عمر نے جب کسی چیز کی فرمائش کی آپ نے فوراً اسے لے کر دی، لیکن ایمان کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ آس اور امید لے کر بیٹھا رہتا تھا کہ کب آپ اس کی کہی ہوئی چیز لے کر آئیں گے۔ شائستہ نے کہتے کہتے ایک سسکی لی۔ کس طرح میں اس کو بہلاتی تھی میں جانتی ہوں، کبھی پیار سے اور کبھی ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیتی تھی۔ کیا میرا دل نہیں دکھتا ہوگا اسے ڈانٹ کر؟ آپ کے مار کے بعد بھی وہ چھپ چھپ کر روتا تھا، آپ کی سخت طبیعت کی وجہ سے وہ آپ کے قریب نہیں جاتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے آپ کے پیار اور محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح آپ عمر کا خیال رکھتے تھے، اگر ایمان کا بھی رکھتے تو کیا غلط تھا؟ پھر بھی آپ سے کبھی شکوہ نہیں کیا میں نے، مگر کیا ہوا میری اس خاموشی کا؟ آپ کو تو کبھی احساس ہوا ہی نہیں، آپ کو تو بس عمر کے آگے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ شائستہ اپنی بھڑاس نکال چکی تو تھک کر خاموش ہو گئی، آنسو ان کی گالوں کو بھگو گئے تھے۔ حمید احمد نے ان کے مزید بولنے کا انتظار کیا، مگر وہ چپ ہی رہیں تو وہ خود بول پڑے، بس یہ کچھ ہو رہ گیا۔ ان کا لہجہ اور آواز دھیمے تھے، مگر شائستہ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی۔ شرمندگی سے انہوں نے نظریں جھکا لیں، ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ بدتمیز یا بد زبان نہیں تھی۔ مجھے احساس ہے، اسی لیے میں ایمان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس روز کیا ہوا تھا۔ صرف ایک طرف کی کہانی سن کر میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ حمید احمد بولے، اب کون سا فیصلہ کریں گے آپ؟ فیصلہ تو آپ نے اسی روز کر لیا تھا کہ ایمان غلطی پر ہے اور اس کی سزا بھی آپ اسے دے چکے ہیں۔ وہ گلہ کرنے سے پھر بھی باز نہ رہی۔ انہیں بار بار وہ وقت یاد آ رہا تھا جب شگفتہ کے گھر حمید احمد اور عمر مل کر اسے پیٹ رہے تھے۔ اس وقت جلد بازی میں سب کچھ ہوا تھا۔ شائستہ، تم خود کو شگفتہ کی جگہ رکھ کر سوچو، اگر ارسا تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تم خاموش رہتی؟
حمید احمد نے ان پر سوال کیا۔ مجھے گلا بازی پر نہیں ہے، عمر کو بھی ایمان پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، وہ بھائی تھا اس کا، سگا بھائی، کیا اسے اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں تھا؟ شائستہ نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی، الزام شگفتہ نے نہیں عمر نے لگایا تھا، اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہی کیا، اور اس وقت میں عمر کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا جو عمر نے کیا، لیکن اب اس بات کو ختم کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مجھے بتاؤ ایمان کہاں ہے، میں اس سے بات کر کے معاملہ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ حمید احمد عمر کی مکمل طرفداری کر رہے تھے، وہ اس سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں عمر کی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ عمر کو شائستہ کے الفاظ سن کر ایمان سے جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ایمان کی جتنی مرضی طرفداری کرتی لیکن انہوں نے عمر کا ایمان سے موازنہ کر دیا تھا۔ ان کا حمید احمد سے پوچھا گیا سوال عمر کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ انہیں ایمان پر بھروسہ تھا لیکن عمر پہ نہیں تھا۔ اس بات نے عمر کو مزید ایمان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انیسہ کے گھر ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ عمر خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا، اس کا انیسہ کے گھر جا کر ایمان کو واپس اپنے گھر لانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ حمید احمد نے عمر سے اس بارے میں بات نہیں کی، وہ خود ہی انیسہ کی طرف چلے گئے تھے۔ تاشا دو روز سے انیسہ کے گھر تھی اور انہیں ایمان کے لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایمان اسے بات نہیں کرتا تھا اور وہ اندر ہی اندر اس کے نظر انداز کرنے پر الجھ رہی تھی، مگر پھر اس کے مسلسل بے رخی سے تنگ آ کر اس نے ایمان سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے نہیں خالہ کہ میں لے کر چلی جاتی ہوں، آپ ریسٹ کریں۔ وہ ان کے ہاتھ سے ایمان کے کھانے کی ٹرے اٹھا کر گیسٹ روم میں لے گئی جہاں ایمان ٹھہرا ہوا تھا۔ انیسہ نے بھی اسے لے جانے دیا اور خود نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ ایمان کا دایاں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا لیکن پھر بھی انیسہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ انیسہ کی توقع ہی کر رہا تھا، مگر ان کی جگہ تاشا کو دیکھ کر وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور نگاہیں جھکا لی۔ تاشا نے کھانے کی ٹرے اپنے اور اس کے درمیان رکھی اور خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھا لو، اس نے ایمان سے کہا تو وہ خاموشی سے ایک ہاتھ سے نوالا توڑنے لگا، نظریں اب بھی جھکی تھی۔ تاشا نے محسوس کیا کہ وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے اس نے خود سے ہی بات شروع کی۔ ایمان، اس روز تمہاری اور ارسا کے بیچ کیا ہوا تھا؟ ایمان کا نوالا توڑتا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر تاشا کو دیکھا۔ تاشا نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے غلط وقت پر سوال پوچھ لیا، کم از کم اسے کھانا تو کھا لینے دیتی۔ تم بھی اس وقت وہیں تھی نا، تم نے نہیں دیکھا تھا؟ دھیمی سی آواز میں نظریں جھکا کر کہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اس جرم کا مرتکب سمجھ رہا تھا جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے، وہ بولی تو ایمان نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا فائدہ سچ سننے کا، جرم تو ثابت ہو چکا مجھ پر۔ تاشا کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ تم نے عدیل سے بچایا تھا مجھے، اس کے بعد مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے ایمان، لیکن جو سوال میرے دماغ میں چل رہے ہیں میں بس وہ جاننا چاہتی ہوں۔ تم نے اس روز کہا کہ اس بچے نے کہا تاشا بلا رہی تھی، کیا تم نے میرا ہی نام لیا تھا یا غلطی سے تمہارے منہ سے ارسا کی جگہ میرا نام نکلا تھا؟ اس نے اپنا سوال بھی پوچھ لیا تاکہ وہ اسے غلط نہ سمجھے۔ میں لان میں بیٹھا تھا تو وہ بچہ آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ تاشا آپی آپ کو ٹیرس پہ بلا رہی ہیں۔ میں سمجھا تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، میں اندر آیا تو تم لاؤنج میں نہیں تھی، مجھے یہی لگا کہ تم اوپر ہوگی۔ اگر مجھے 1% بھی شک ہوتا کہ وہاں ارسا ہوگی تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ اس نے تمہارا نام لے کر ٹریپ کیا مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا، میں نے اسے ڈانٹا لیکن وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی تو میں نے اسے تھپڑ لگا دیا اور میں واپس سے جا رہا تھا جب بھیا وہاں آ گئے۔ ارسا کو روتا دیکھ کر انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی اور باقی سب تمہارے سامنے ہوا تھا، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے کھانے کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا، اس کی نظریں اپنے زخمی ہاتھ پر تھی۔ تاشا نے گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ارسا جھوٹ بول رہی ہے۔ ارسا نے نہیں، بھیا نے غلط بیانی سے کام لیا۔ انہیں کچھ بھی سوچنے سے پہلے میری بات سننی چاہیے تھی۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ تاشا کو اس کا عمر کے بارے میں ایسا کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس سچویشن میں کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا۔ وہ فوراً عمر کے فیور میں بولی تو ایمان کو جیسے کچھ یاد آیا تھا، وہ بھی کس سے کہہ رہا تھا۔ ایسا کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا انہوں نے مجھے کہ انہیں اس قسم کی غلط فہمی ہو گئی؟ میرا رخ دروازے کی طرف تھا اور ارسا اور میرے بیچ میں کم از کم بھی 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوتا تو اس سے 1 انچ بھی کم کے فاصلے پر ہوتا۔ وہ کہہ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ تاشا کے ذہن کو ایمان کی بات 100% درست لگی تھی، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جو عمر کی برائی نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے بات پلٹنی چاہی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ کہہ کر اٹھ گئی اور نظریں جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہاں پر حمید احمد کی موجودگی پا کر وہ گڑبڑا کر رک گئی۔ ایمان نے اس کا رکنا محسوس کیا تو دروازے کی جانب دیکھا، اس کا وجود وہیں ساکت ہو گیا تھا اور سانس سینے میں اٹک گئی۔ حمید احمد کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکے تھے، جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ایمان کا دل انجانے خدشات میں گھرنے لگا۔ تاشا نے انہیں سلام کیا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان کے ہر بڑھتے قدم پر ایمان کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکے تو ایمان نے بے اختیار نگاہیں جھکا لی۔ اسے ان کا آخری بار اس کا ہاتھ جھٹکنا یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اس قدر بھرنے لگی تھی کہ روکنے کے باوجود آنسو نکل کر اس کی گود میں گرنے لگے۔ حمید احمد آہستہ سے اس کے پاس بیٹھے تو وہ اپنی سسکی روک نہیں پایا۔ تمہاری ماں بہت یاد کر رہی ہے تمہیں۔ ان کے اس ایک جملے نے ایمان کے ضبط کی ساری زنجیریں توڑ ڈالی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انیسہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ تاشا نے حمید احمد کے آنے کی اطلاع انہیں دے دی تھی اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تھی۔ حمید احمد نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا ماتھا ٹکا کر بلند آواز سے رونے لگا تھا۔
حمید احمد نے کھڑے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ انیسہ نے دونوں باپ بیٹے کی خاموش گفتگو میں دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جو تاشا کی اطلاع پر دوڑ کر آئی تھی، اب یہ منظر دیکھ کر انہیں تسلی ہو گئی تھی کہ حمید احمد اسے کوئی نقصان پہنچانے نہیں ہے، وہ اسے لینے آئے تھے۔ انیسہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایمان کو جانے دیں، لیکن شائستہ کا خیال کر کے روکا نہیں۔ وہ ماں تھیں، تڑپ رہی ہوں گی اسے دیکھنے کے لیے۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔